السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پر بعض کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انس پایا جاتا ہے. تو اب ذرا تحلیل کیجئے اس تعبیر کی. انس کس چیز سے پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ وحشی حیوان نہیں ہے، یعنی یہ جنگلوں میں رہنے والا، آزاد رہنے والا، سرکشی کے ساتھ رہنے والا، بے پرواہی کے ساتھ رہنے والا جانور نہیں ہے. اس میں انس پایا جاتا ہے، اس لیے انسان ہے، یعنی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے. اب وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کتنا مل جل کے رہتا ہے یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں. اسے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کتنا مل جل کے رہتا ہے اور کن شرائط پہ مل جل کے رہتا ہے اور کن شرائط پہ روٹھ جاتا ہے، کن شرائط پر ایک دوسرے کا خون بہانے لگتا ہے. تو یہ انس کتنا ہے، اس میں وہ کس چیز سے انس ہے؟ اپنے ابنائے جنس سے انس زیادہ ہے، یعنی انسان کو انسان سے انس زیادہ ہے، یا درہم و دینار سے انس زیادہ ہے، یا اقتدار سے انس زیادہ ہے. اس چیز سے انسان کو انس زیادہ ہے. واضح ہے؟ یعنی اس تعریف کی جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ انسان کو انسان انس کی بنا پہ کہتے ہیں. کس چیز سے انس؟ ظاہر ہے وہ مجبور ہے کہنے پر کہ انسان اپنے ابنائے جنس سے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے انس رکھتا ہے. لیکن کتنا رکھتا ہے یہ آپ کے سامنے تجزیہ کر لیں. کوئی میں یہاں پر مبالغہ آمیز بیان نہیں دینا چاہتا، لیکن اس قدیم جملے میں نئے معنی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو انسان حق سبحانہ و تعالی نے اگر کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا ہے کہ یہ اپنے ابنائے جنس سے مانوس رہتا ہے، بلکہ یعنی سامنے کی چیز سے مانوس ہو جانا. تو اگر آپ دقت سے کام لیں، تجزیے سے کام لیں، تحلیل سے کام لیں، تجربے کریں حیوانوں پر بھی، تو وہ سامنے کی چیزوں سے تو وہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں. آپ کو ہم برابر دیکھتے رہتے ہیں، آپ سے مانوس ہیں. اور کسی نئے چہرے کو دیکھ لیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، وہ فوراً وحشت پیدا ہوگی. اور آج کل کے ماحول میں بطور خاص یہ کون سا آپ آگے بھائی ایک وحشت پیدا ہوگی. لیکن بہرحال گفتگو کو زیادہ طول نہ دے کر میں اتنی بات عرض کروں، میرے نزدیک شاید یہ تعریف مجھ سے پہلے کسی نے نہیں پیش کی ہوگی کہ میرے نزدیک اس انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ صرف سامنے کی چیز سے یہ مانوس نہیں ہوتا، یہ تو اس حقیقت کبریٰ سے بھی مانوس ہو سکتا ہے جو کبھی کسی کے سامنے آ نہیں سکتا. سامنے کی چیزوں سے مانوس ہو جانا تو کسی میں بھی یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے تربیت اور ٹریننگ کے بعد، لیکن وہ حقیقت کبریٰ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، چشم سر سے دیکھی نہیں جا سکتی، جو غیب الغیب ہے، یہی وہ فرد بشر ہے، یہی انسان ہے جو اس سے بھی عشق کا دم بھرتا ہے. کیا ممکن ہے کہ خدا جیسی حقیقت سے جو کبھی نظر نہیں آ سکتی کوئی عشق کا دم بھرے جو ان سے بھی بلند تر مقام ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجدود محمد و آل محمد باواد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان عشق کرتا ہے خدا سے، عشق کرنے والے ہیں خدا سے، اور عشق تو انس سے کہیں بلند مقام ہے. تو یہ انس جو پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، یہ صلاحیت رکھی حق سبحانہ و تعالیٰ میں. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خالق متعال نے، خالق حکیم نے، خالق قدیر نے، خالق علیم نے، خالق لطیف نے یہ لطیف صلاحیت اس انسان میں رکھی ہے، اس اب آدم اور ابن آدم میں رکھی ہے. لیکن اس بدن اور اس نفس سے
کام لے کر عشق اور علم کی روشنی میں، عمل کے نتیجے میں یہ شجر بار بار ہوتا ہے، اور اس شجر کے بار کا نام ہی عشق الہی ہے، اس شجر کے بار کا نام ہی رضا الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر درخت کا پھل ہوتا ہے اور اس پھل کا کوئی نام ہوتا ہے نا۔ انسان بحیثیت انسان نگاہ خالق میں وہ شجر ہے جس کے بار کا نام رضا الہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ہم اپنی زندگی سے رضا الہی پیدا نہ کر سکے تو ناکام، یہ پھر شجر بار بار نہیں ہوا، وہ پھل جو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا۔ اور ہمارے یہاں ہم دن رات جد و جہد کر کے علم اور عشق کی روشنی میں اکتساب فضائل کرتے ہیں، اکتساب مناقب کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر اس پھل کو پیدا کرتے ہیں، اپنے شجر وجود کی شاخ لطیف پر رضا الہی کا بار لاتے ہیں۔ اور ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ جو چادر اوڑھ کر حکم نبی سے بستر پر سو جاتے ہیں اور رضا الہی کا سفر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو سو کر بار بار ہو جائے وہ ان سب افراد کے لیے امام نہ ہوگا تو کون امام؟ سبحان اللہ۔ یہ ظاہری جو مظاہر ہیں زندگی کے، معصوم کی زندگی کے مظاہر اور عام انسانی زندگی کے مظاہر، یہ سب غور طلب ہیں، فکر طلب ہیں۔ خدا کی قسم اس انسان کا وجود، آپ سب بیج ہیں، بیج، ہم سب بیج ہیں۔ ابھی ہمیں درخت بننا ہے، آپ صاحب اولاد ہوں گے، شادی ہو چکی ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن بیج ہیں، سوکھے ہوئے بیج۔ آپ سب کو ابھی علم، سچے علم اور عشق، سچے عشق، ان دونوں کی مدد سے وہ سفر طے کرنا ہے کہ آپ ابن آدم سے انسان بن سکیں، اور وہ بارور انسان جس کی زندگی میں رضا الہی کے پھل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اپنی معنوی زندگی کا کچھ نقشہ سمجھ میں آیا؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔